السلام علیکم، میں ہوں سید فواد اور آپ دیکھ رہے ہیں تربیت ٹی وی۔ دنیا بھر میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو خاتون اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام اور تذکرہ سے محروم رہا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ اسلام کے اوراق گردانتے ہوئے ایسی بے شمار خواتین ملتی ہیں جنہوں نے قربانیوں کی لازوال داستانوں سے تاریخ اسلام کو ضیاء بخشی، لیکن ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان عظیم خواتین سے عظیم تر تھیں، کیونکہ آپ ہی وہ شخصیت تھیں جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے نکاح کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اوپر اترنے والی پہلی وحی کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں اپنے اوپر اترنے والی پہلی وحی کا تذکرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اس میں فکر مندی کا عنصر عیاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر اترنے والی وحی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف پہلی وحی کا نزول ہوا تھا۔ آپ کی بات سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، شان اور حکمت کے عین مطابق تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں جواب دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو ناکام اور نامراد کر دے اور آپ کی مدد نہ کرے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تھکے ہارے اور درماندہ انسانوں کو ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں، ناداروں کی خبر گیری کرتے ہیں اور بے ٹھکانہ مسافروں کو اپنا مہمان بناتے ہیں اور حق بجانب امور میں معاون و مددگار رہتے ہیں۔ پھر صرف انہی جملوں پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے سرتاج شریک حیات اور محسن انسانیت کو مکمل یقین دلانے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور سارا واقعہ سنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تسلی دی اور حق پر قائم رہنے کے لیے ہمت بندھائی۔ سامعین کرام، میں اکثر اپنی اس عظیم ماں کی دانائی، حکمت، وفاداری اور مجاہدانہ صلاحیتوں کا مطالعہ کر کے انہیں خراج تحسین پیش کیے بنا نہیں رہ پاتا۔ دعوت اسلام کو پھیلانے میں ہماری اس ماں کا نہایت معتبر کردار آپ کو ہماری اس سیریز ام المؤمنین خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں میسر آئے گا۔ سیدہ خدیجہ کی ساری خوبیاں ایک طرف، ان کی صرف یہی شان کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خواتین میں اسلام کی دعوت سب سے پہلے انہی کو پیش کی گئی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی تردد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے پہلی خاتون مسلمان ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے مشہور ہونے والی حضرت خدیجہ ایک بڑے سردار اور مالدار تاجر خویلد کی عظیم بیٹی تھیں۔ خاتون اول محض ایک تاجر ہی نہیں بلکہ نہایت مالدار، باوقار، ذہین، شریف، معاملہ فہم، دور اندیش عورت تھیں۔ انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی نہایت عمدہ تربیت کا حق ادا کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواتین کی جنت کی سردار کہا ہے۔ وہ بطن خدیجہ سے ہی اس دنیا فانی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کی بہترین تربیت فرمائی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت اور اس قدر لحاظ تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ وہ بلا شبہ نہایت امیر کبیر شہزادی بلکہ ملکہ تھیں، مگر شعب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت صبر و تحمل سے 3 مشکل ترین سال گزارے۔ ان کے بارے میں اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کے لیے جنت کے ایک محل کی خوشخبری سنائی ہے۔ سامعین کرام، اگر سچ پوچھیے تو اس سیریز کو مرتب کرنے کے لیے جب میں نے سیدہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا تو میرے دل میں مسلمانوں کی اس عظیم ماں کے لیے محبت، عقیدت اور قدر و منزلت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ یہ سیریز ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو امہات المؤمنین کے اسوہ حسنہ کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ سیریز اور چینل انشاءاللہ نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ یہ سنہرے واقعات کسی عام خاتون کے نہیں بلکہ سیدہ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے سنہرے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اس سیریز اور چینل میں پوری کوشش ہوگی کہ کوئی ضعیف یا موضوع روایت یا من گھڑت واقعہ نہ بیان کیا جائے، مگر اس کے باوجود بشری تقاضے اپنی جگہ موجود ہیں۔ اس لیے آپ احباب کی جانب سے کسی بھی ایسے واقعہ کی نشاندہی بڑے شکریہ کے ساتھ قبول کی جائے گی جو صحیح روایات سے ثابت نہ ہو۔ انشاءاللہ آپ کو اس سیریز میں سیدہ کی اولاد اور ان کے نواسوں، نواسیوں اور ان کی اولاد کا مختصر تذکرہ ملے گا۔ تفصیلی ذکر کے لیے انشاءاللہ بعد میں الگ سے ایک سیریز مرتب کی جائے گی۔ اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیدہ کے خاندانی پس منظر، نسب نامے اور سیدہ کے خاندان بنو اسد کی بنو ہاشم کے ساتھ رشتہ داریوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ یہاں آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے، اور آپ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ ثواب کے مستحق بن سکیں۔ والسلام و شکریہ۔